اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین کرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانے سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ اعصابی امراض میں سے آج جس مرض کو عنوان بنایا ہے وہ ہے کہ آنا۔ بظاہر تو یہ کہ آنا عام سی مرض لگتی ہے کہ ہاں جی کوئی چیز زیادہ کھائی گئی یا کوئی بندہ کوئی باسی چیز کھا بیٹھتا ہے یا معدے میں خرابی ہوتی ہے۔ اصل میں کہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ کہ جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں دماغی کہ اور دوسرے کو کہتے ہیں معدی کہ۔ بعض اوقات سر میں چوٹ لگنے سے کہ آ جاتی ہے، کسی وجہ سے چکر آ رہے ہوں تو اس وقت کہ آ جاتی ہے، اور اس میں جو دماغی کہ ہوتی ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں متلی نہیں ہوتی اور یہ اکثر خالی پیٹ آتی ہے۔ دماغی کہ اکثر خالی پیٹ آتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں کہ آ جاتی ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا کہ آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں دماغی کہ۔ اور دوسری جو معدی کہ ہوتی ہے وہ زیادہ کھانے سے، گلی سڑی چیزیں کھانے سے اور مختلف مزاجوں کی خوراکیں جو ہیں ان کو ملا کے کھانے سے، سیر خوری سے، اس وجہ سے کہ آتی ہے۔ جو کہ دماغی ہوتی ہے وہ جب کہ آتی ہے تو اس کے بعد بہت زیادہ ویکنس محسوس ہوتی ہے، جبکہ کہ معدی جو ہوتی ہے اس میں بھی ویکنس تو محسوس ہوتی ہے لیکن بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے۔ کہ آنے کے بعد جب معدہ خالی ہو جاتا ہے معدی کہ میں تو بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے، بندہ کہتا ہے شکر ہے یار جو چیز تھی نکل گئی ہے، اب مجھے سکون آیا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اکثر کہ جو ہے یہ ہے اصل میں یہ بھی اعصابی مرض ہے۔ ایک دفعہ ایک دوست کا فون آیا، کہتا ہے یار رات کو 2 بجے فون آیا، ہم دیہاتی لوگ ہیں، وہ بھی ایک پنڈ میں رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم آج بچے کو واپس لائے ہیں بکر سے، وہاں تو اس کو ڈرپیں لگی رہی ہیں، شام کو جب ہم واپس آئے ہیں اس وقت کہ تھوڑی رکی تھی، گھر آئے ہیں تو پھر کہ شروع ہو گئی، اب بچے کو بار بار کہ آ رہی ہے، تو اس وقت میرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار اگر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں وہ آپ تھوڑی سی کھلا دیں، اگر آرام آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ چلو میں آ جاؤں گا، میں دیکھ لوں گا۔ تو کہتے ہیں بتائیں۔ میں کہتے ہیں آپ بتائیں گے تو جنگل میں کیا چیز ملے گی؟ میں کہا آپ اس طرح کرو گھر میں گرم مسالہ پڑا ہے؟ کہتا ہے ہاں وہ تو پڑا ہوگا۔ میں کہا وہاں سے ایک لونگ اٹھا لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں لونگ اٹھا لیتا ہوں، پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا لونگ کے آگے جو اس کا سراسا ہے نا اس کو اس میں سے نکال کے باریک کر کے بچے کو چٹا دو۔ یقین کریں آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا، کیا بنا؟ آپ نے پھر فون بتایا نہیں۔ کہتا ہے یار ابھی تک تو نہیں آئی کہ اب اس کو کوئی چیز دیں۔ پھر میں نے ان کو کہا ہے کہ سبز پتی، پودینہ، گھر پودینہ کھڑا ہے؟ کہتا ہے ہاں پودینہ تو ہے۔ میں نے کہا پودینہ، سبز پتی، چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی، اس کا قہوہ بنا لیں، قہوہ بنا کے اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پلائیں۔ اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے پلایا، 1.5 گھنٹے کے بعد کہتا ہے یار ابھی تک کہ نہیں آئی، وہ کافی سارا وہ پانی بھی پی گیا ہے۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے، وہ اب اس کو نا بے شک ماں کا دودھ شودھ پلانا ہے تو پلاؤ۔ دوسرے دن 11 بجے اس کا فون آیا، کہتا ہے یار میں اتنے دن اس کو میں نے ایڈمٹ رکھا ہے لیکن یہ وہاں اس کو ڈرپیں لگتی رہی ہیں، برنولے لگے رہے ہیں، سوئیاں، چھوٹا بچہ تھا سوئیاں لگتی تھیں، ہمیں تکلیف ہوتی تھی لیکن اس کی کہ نہیں رکی۔ یہ کیا تھا، ایک لونگ کے ساتھ کیسے رکی؟ میں نے کہا بھائی بس اس کا علاج اصل میں یہی تھا، اس کی کہ رک گئی۔ اس طرح اکثر جو ہے بچوں کو
بچوں اور بڑوں کو جن کو بھی قے آتی ہے، قے ہوتی تو اعصاب بھی ہے، تو اس کو اس کی تحریک کو عضلات میں لے آؤ تو ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ. لیکن اس کی جو اصل مرض، قے خود کوئی مرض نہیں ہے، کسی مرض کی وجہ سے ہوتی ہے. سر میں درد ہو تو قے ہوتی ہے، گردے میں درد ہو تو قے ہوتی ہے، جگر میں درد ہو تو قے ہوتی ہے، اپینڈیسائٹس کا درد ہو تو قے آتی ہے، پیٹ کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو قے آتی ہے، سر میں اگر شدید درد ہو تو اس کی وجہ سے قے آتی ہے. تو سب سے پہلے مرض کا ازالہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن مرض کا ازالہ کرنے کے لیے بھی قے کو روکنا تو ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اینٹی وامٹنگ جتنی چیزیں ساری عضلاتی ہوتی ہیں، عضلاتی اور غدی کا مرکب میں بنا کے دیتا ہوں. میں اسی طرح کہتا ہوں کہ پودینہ، سبز چائے کے پتے، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی اور تھوڑے سے سونف، یہ ڈال کے اس کا قہوہ بنا کے پلاتا ہوں. قے جب رک جاتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ قے اگر کسی مرض کی وجہ سے ہے تو اس کے بعد اس مرض کا ازالہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جب تک یہ نہیں ہوگی تو وہ قے کو دوبارہ آنے لگ جائے گی، تو وہ آنے بھی لگ جاتی ہے اگر اس مرض کا ازالہ نہ کیا جائے تو اس مرض کا ازالہ کرتے ہیں. جب وہ مرض ٹھیک ہوتی ہے تو مریض ٹھیک ہوتا ہے. تو اس طرح پہلے تو یہ ہے کہ قے جو ہے اس کی تشخیص کرنی چاہیے. سب سے پہلے تشخیص ضروری ہے کہ کیا یہ قے دماغی ہے یا معدی ہے. اگر دماغی ہے تو مسکنات دے کر، اگر معدی ہے تو اینٹی وامٹنگ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ دے کر بھی روکی جا سکتی ہے. لیکن اصل اس کی ریزن جو ہے، ایک پرانے حکماء بہت زیادہ استعمال کرایا کرتے تھے، امرت دھارا. امرت دھارے کے بارے میں ہوتا تھا کہ اتنی بیماریوں کا ہر بیماری میں دیا جا سکتا ہے. تو امرت دھارے میں کیا ہوتا تھا؟ مشکافور، 7 الائچی، 7 اجوائن اور 7 پودینہ، یہ چیزیں ڈال کے شیشی میں ڈال کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے ہم دھوپ میں. تھوڑی دیر کے بعد وہ سارا لکوڈ بن جاتا ہے، بلکہ ہم اب بھی بناتے ہوتے ہیں، بن جاتا ہے. تو وہ امرت دھارا ہے، وہ چینی پہ اس کے 1-1 2-2 قطرہ ڈال کے کھلاتے ہیں تو اس سے بھی قے رک جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مرضیں، چونکہ میں نے کہا ہے اعصابی ساری پہلے مرضیں بتاؤں گا، تو چھوٹی چھوٹی مرضیں جو ہیں یہ ساری ایک ایک کر کے یہ اعصابی پہلے پوری کر لیں گے تو اس کے بعد عضلاتی شروع کریں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.